عابد زبیری صاحب، کل آپ کو پتا ہے کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں، جو حکومت کے اتحادی ہیں، انہوں نے بھی جے یو آئی فضل الرحمان گروپ نے بھی، انہوں نے بھی جو پرسوں قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے ریکوٹک پروجیکٹ کے بارے میں، تو ان کے تحفظات تھے. تو اس پہ کل ہمارے پروگرام میں سینیٹر کامران مرزا صاحب جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر بھی ہیں، جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں جو کل آپ نے زور زبردستی سے بل پاس کروایا ہے، یہ پاکستان کے وفاق کے لیے خطرہ ہے. اس کو میں ری فریز کرتا ہوں، زور زبردستی اور دھوکے سے. اچھا، آپ کے ساتھ زور زبردستی کے علاوہ دھوکہ بھی ہوا؟ دھوکہ ہے، ہم سے جھوٹ بولا گیا، جھوٹ بول کے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جس طرح سے بائی پاس کر کے ایجنڈے میں کوئی چیز شامل نہیں ہے، اچانک آ جائے آپ اکا بکا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ جو ہے میچ فکس کر کے آتے ہیں. اگر میچ فکس کر کے آنا ہے تو ہم اس یتیم خانے میں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا عابد زبیری صاحب، کامران مرزا صاحب خود پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ کو یتیم خانہ قرار دے دیا. لیکن میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے، لیگل کوسچن ہے کہ ایک بل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور ہو گیا ہے. اب اس بل کو حکومت کی اپنی ہی دو اتحادی جماعتیں مسترد کر رہی ہیں. کیا کوئی کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسا راستہ ہے کہ اس پر ریویو ہو سکے، اس پر نظر ثانی ہو سکے؟ دیکھیے، پہلی بات تو مجھے تو یتیم خانے کی بات بڑی عجیب سی لگی. پارلیمنٹ ہے ہماری، اس کا اور ہمارے خود منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، وہ اس پہ زیادہ اچھے سے بات کر سکیں گے. لیکن دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا یہ ایک پریزیڈنٹ، یہ جو سارا ڈسپیوٹ تھا یہ ریکوڈک وغیرہ کا، یہ سارا یہ آج سے نہیں 2011 سے پینڈنگ ہے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان پہ انٹرنیشنل آربیٹریشن پہ ہیوی پینلٹیز لگی تھیں. اسی کے سیٹلمنٹ میں یہ بات آئی. لیکن جو کمپنیز اب آنا چاہ رہی تھیں پاکستان میں، انہوں نے بات کی کہ جی ہمیں پروٹیکشن دو، ہمیں کیا معلوم آ کے ایگریمنٹ کریں پھر ہمارے خلاف کوئی کیسز ہو جائے. جیسے 2013 کا کیس تھا سپریم کورٹ میں، جس میں ڈکلیئر کیا تھا کہ ایگریمنٹ جو ہوا تھا وہ الٹرا وائرس تھا، نل اینڈ وائڈ تھا. تو اس کے لیے ایک پریزیڈنشل ریفرنس آیا. تو دو پوائنٹ سپریم کورٹ نے اس پہ ہیئرنگز کی، اور پریزیڈنشل ریفرنس اپنی اوپینین ابھی صادر کی ہے. اس اوپینین میں انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ ایگریمنٹ آپ کر رہے ہیں، پیمنٹس آپ کریں گے کمپنیز کو جو جا رہی ہیں اس کو، باقی وہ سب صحیح ہے. پھر انہوں نے کہا یہ بل جو فورن پروٹیکشن ایکٹ جو یہ بن رہا ہے، اس کی شکوں کو کہا کہ یہ بھی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ چلے گا. مطلب دیر از نو وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن اف یہ ایگریمنٹس ہو جائیں. بلوچستان گورنمنٹ انوالوڈ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان انوالوڈ ہے، فورن کمپنیز انوالوڈ ہیں، اور شیئر کریں گے. رائلٹی گورنمنٹ آف بلوچستان کو ملے گی. جب یہ دونوں پوائنٹس انہوں نے بل کو تھریڈ بیئر دیکھ کے انہوں نے سپریم کورٹ نے اپروو کر دیا، تو نیچرلی کنڈیشن یہی تھی کہ اس کو پارلیمنٹ میں پاس کرنا تھا. پارلیمنٹ ہیز ٹو لیجسلیٹ آن اٹ. پارلیمنٹ میں وہ گیا، انہوں نے بل پاس کر دیا. اب صدر اس کو سائن کر دیں گے. اب مجھے پالیٹکس نہیں پتا صاحب، وہ تو یہ منسٹر صاحب، فیڈرل منسٹر ہمارے لاء کے بڑے قابل آدمی بیٹھے ہیں، یہ بتائیں گے کہ ان کی کیا ریزرویشنز اس بات سے. انہوں نے وہ اس کو طریقہ کار ان کا پیش کرنے کا صحیح نہیں تھا ود ان دا پارلیمنٹ، جس کی وجہ سے یہ جھگڑا پڑا ہے. لیکن قانون جو پاس ہوا ہے اور جو بنا ہے، اس کو اپروول تھی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی. سر اچھا، اب اعظم نذیر تارڑ صاحب، میں نے وہ سوال پہلے ان سے اس لیے کیا، ریویو کی پاور یہ کہ کورٹ جی ٹھیک ہے، کورٹ میں ریویو ہو سکتا ہے. تو ابھی کل بھی نہیں، ریویو کورٹ میں ہو سکتا ہے. سوری، ریویو کی ایک منٹ سر. جی یہ اوپینین کی ہے، یہ اوپینین دی گئی ہے، یہ پریزیڈنشل ریفرنس. آپ نے ریویو کہا تھا. پارلیمنٹ اب کوئی ایکٹ ہمیشہ اسے ریپیل کر سکتی ہے. دے آلویز ہیو اے پاور ٹو ریپیل این ایکٹ. اگر یہ سمجھتے ہیں تو ریپیل کر. لیکن یہ پھر پاکستان کے لیے بڑی پرابلم آ جائیں گی سر، فائنینشیل. جی اوکے. اچھا، آپ ذرا اعظم نذیر تارڑ صاحب ذرا یہ سمجھائیے کہ حکمران اتحاد کے اندر شدید ہمیں اختلافات نظر آ رہے ہیں. کل آپ بھی کابینہ کے اجلاس میں تھے، وہاں سے جے یو آئی کے اور بی این پی مینگل کے جو وزراء ہیں بائیکاٹ کر کے چلے گئے. وہ کہہ رہے ہیں جی بڑی زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، بڑا ظلم ہو گیا ہے، ہم سے پوچھا نہیں گیا، اور پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ بنا دیا ہے. قانون ساز ادارے میں قانون کا مذاق ہو گیا اور آپ وزیر قانون ہیں. میرے تو وہ بھائی ہیں، محسن بھی ہیں میرے ساتھ، سینٹ میں ہیں اور پی ڈی ایم کے اتحاد میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں کئی دفعہ سیاست میں یہ نشیب و فراز آتے ہیں. آپ کے نظریے کے حوالے سے آپ کی اپنی آئیڈیالوجی ہے کسی ایشو کے اوپر، اور جو پارلیمان کی یا جو اسمبلی ممبران کی ہے میجورٹی کی سوچ ایک طرف ہے. میر صاحب میں 2-3 وضاحتیں کرتا چلوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فورن انویسٹمنٹ پروٹیکشن ایکٹ آیا ہے، یہ وفاق نے لیجسلیشن اس لیے کی کہ بلوچستان اور سندھ کی اسمبلیز نے قراردادیں پاس کی کہ آپ یہ لیجسلیشن کر سکتے ہیں. اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ آئین کے آرٹیکل 144 میں درج ہے. 18ویں ترمیم میں ہی اس کو درست کیا گیا اور اس میں لکھا گیا
کہ صوبے اپنی چوائس سے وفاق کو کسی ایسے ایشو کے اوپر لیجسلیشن کا اختیار دے سکتی ہے جو کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ سے باہر ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی صوبے کو یہ اختیار دیا گیا کہ صوبہ جب چاہے قانون بن جائے گا، نفاذ ہو جائے گا، لیکن صوبہ جب چاہے اس میں ترمیم کر سکتا ہے اپنی منشا کے مطابق صوبائی اسمبلی، یا اس کو ریپیل کر سکتی ہے۔ تو یہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ یہ وضاحت میں آپ کے توسط سے اپنے بلوچ بھائیوں کو جو ہمارے کولیگز ہیں ان کو بھی دے رہا ہوں، دے چکا ہوں۔ ویسے مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا وزیر اعظم صاحب کی مداخلت سے۔ نہیں، لیکن میری بات ہوئی ہے، وہ تردید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ حل نہیں۔ نہیں، میں عرض کرتا ہوں اس کے لیے جو میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ جو وہاں پہ وعدہ کیا تھا، دیکھیے امیر صاحب، اس میں پاکستان کی حکومت کو اور نہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ اعتماد میں لے لیتے، آپ نے اعتماد میں نہیں لیا۔ کامران مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، میر صاحب میں عرض کرتا ہوں، اچھا کیا آپ نے یہ بات پوچھ لی۔ سپریم کورٹ میں ریفرنس جا ہی نہیں سکتا جب تک کیبنٹ کی اپروول نہیں ہوگی۔ ریفرنس دائر کرنے سے تقریباً 2 ہفتے پہلے، یہ میرے خیال میں 2-2.5 ماہ پرانی بات ہے، کیبنٹ میں یہ معاملہ لایا گیا کہ یہ ریفرنس ہم بھیج رہے ہیں 2 پوائنٹس کے اوپر۔ نمبر 1، جو حکومت پاکستان نے، یہ پچھلی حکومت نے ڈیل کی ہوئی ہے، اس حکومت کی نہیں ہے، یہ مارچ 2022 میں ہوئی ہے، لیکن یہ ریاست پاکستان کی مور سے ڈیل ہوئی نا، تو اس کو آنر کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ ہم بھیج یہ رہے ہیں کہ آیا یہ جو ڈیل ہوئی ہے، سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہے، یہ کہیں آئین اور قانون کے منافی تو نہیں ہے، اس میں کمپیٹیٹیو بڈنگ نہیں ہوئی، فلاں نہیں ہوا، اسی کمپنی سے دوبارہ ہے، اور آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ارلیئر ڈیسیژن ہے 2013 والا، مولوی عبدالحق والا، وہ اس کے رستے میں حائل تو نہیں ہوتا۔ اور دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ حکومت پاکستان صوبوں کی اجازت سے، صوبائی اسمبلیوں کی اجازت سے، یہ ایک ماڈل ڈرافٹ لا ہے، یہ لیجسلیٹ کرنا چاہتی ہے، یہ کہیں آئین اور قانونی جو ڈسپنسیشن ہے، اسکیم ہے، اس سے متصادم تو نہیں ہے۔ بلوچستان حکومت کو نوٹس ہوا، بلوچستان بار کونسل کو نوٹس ہوا، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن زبیری صاحب خود پیش ہوئے ہیں، اس میں ان کو نوٹس تھا، پاکستان بار کونسل کی طرف سے منصور صاحب پیش ہوئے، اور سول سوسائٹی کو بھی اوپن سپریم کورٹ میں تھا۔ 17 ہیرنگز ہوئیں، آپ لوگ شاید کور بھی کرتے رہیں یہ کیس۔ یہ ڈرافٹ بھی ان اوپن پروسیڈنگز کا حصہ تھا، یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے نا، جب ریفرنس فائل ہو گیا آپ سب کے پاس اس کی کاپیز تھی۔ ٹھیک ہے، اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جمعے والے روز۔ جی سر، یہ جو ڈیل کلوز ہونی تھی یہ آج ہو رہی ہے لنڈن میں۔ ٹھیک ہے، ڈیل کل تک، یعنی کہ ٹمورو 14 تاریخ تک کلوز ہونی تھی۔ اس سے پہلے کوئی 3-4 قسم کی اور ایسی چیزیں تھیں جن میں ایک یہ لیجسلیشن بھی تھی۔ جمعے کو جب یہ پاس ہو جاتا ہے، جب سپریم کورٹ آف پاکستان ریفرنس میں اوپینین دے دیتی ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، تو ہفتے والے روز جمعے کو شام اور ہفتے کو 2 دن میں سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلیز نے قراردادیں پاس کی کہ ہم وفاق کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ یہ قانون پاس کر دے۔ سر، وہ بھی چھپ کے تو نہیں نہ ہوئی، سب کے سامنے ہوئی ہیں، اور ہمارے بھائی وہاں پہ ان کے ایم پی ایز موجود ہیں، انہوں نے اختلاف رائے، ان کا حق ہے، میں نہیں کہتا زور زبردستی ہونی چاہیے، نہیں، لیکن جے یو آئی نے اور بی این پی نے مخالفت کی ہے اس کی۔ میں عرض کرتا ہوں سر، جب وہاں سے پاس ہوا، اس کے بعد اب صرف ایک ورکنگ ڈے تھا، وہ منڈے کا تھا، جس میں اس کو پاس کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اس سے اگلے روز کیبنٹ اپروولز ہو کے بہت سارے ایسا روز تھے جو پاس ہونے تھے، اور انہوں نے حصہ بننا تھا اس ساری سیٹلمنٹ کا۔ اور کل شام کو جو پاکستان کی تجارتی ٹیم ہے یا قانونی ٹیم ہے، اس نے فلائی کرنا تھا فار کلوزنگ دا ڈیل۔ نہ کلوز کرتے تو $6.5 ارب کا جو پہلا سیٹلمنٹ ایوارڈ ہے وہ بھی ریوائیو ہو جانا تھا۔ $2.5 ارب کے ایوارڈ جو تھا وہ پائپ لائن میں تھا، جو سیٹلمنٹ کی وجہ سے رک گیا۔ یہ 9 ارب سے زائد کی رقم یہ ہے، اور اس میں جو بڑی زیادہ اگر ان سے بات چیت ہو جاتی تو منیمم جو خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں تاوان یا جرمانے یا اس کو تاخیر کرنے، 15 دسمبر لاسٹ ڈیٹ تھی ہر چیز مکمل کرنے کی، پہلے 30 اکتوبر تھی، پھر وہ ریفرنس میں کچھ تاخیر کی وجہ سے آگے لے کے گئے، $10 کروڑ کا ایک ہرجانہ اور پڑ جانا تھا۔ تو دیکھیے ایک ڈالر جہاں پہ آپ کے لیے قیمتی ہے، یہ صرف اس نیشنل انٹرسٹ میں کی گئی، دونوں اسمبلیوں کی قراردادوں کے بعد کی گئی۔ ہمارے دوستوں کا یہ گلہ بالکل جائز ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی۔ آپ نے سینٹ کا ماحول دیکھا تھا،
سینٹ میں اپوزیشن کوئی بات کرنے دیتی نہیں. میں نے تو وہاں پہ تو رضا ربانی صاحب بھی مخالفت کر رہے تھے. سر میں عرض کرتا ہوں، لیکن آپ کے سامنے ہیں وہ ساری فوٹیج ابھی دیکھیے گا. وہاں پہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی کئی دفعہ. اچھا. لیکن یہ ہے کہ میں شکر گزار ہوں کہ وہ دوست اس کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھے، کچھ معاملات طے ہوئے. ایک ترمیم ہے جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم یہ کلیریفائی کر دیں کہ یہ جو قانون سازی کی گئی ہے یہ اس معاہدے کو، اس سیٹلمنٹ کو آبیار کرنے کے لیے، اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور جو فورن انویسٹرز ہیں ان کی جو $10 ارب کی انویسٹمنٹ آنی ہے اس پروجیکٹ کی، اس کو تحفظ دینے کے لیے رہے گا. اس کے بعد یہ بلوچ عوام کی مرضی ہے کہ وہ اس میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے. بلوچستان اسمبلی کے پاس ویسے بھی یہ اختیار ہے کہ وہ 2 ہفتے بعد بھی نکل جائے، صرف یہ ڈیل پروٹیکٹڈ ہوگی اس صورت میں کیونکہ یہ ویلڈ لاء کے نیچے بنی. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ قومی اسمبلی اور سینٹ پارلیمنٹ سے بھی یہ امینڈمنٹ جو میں نے فلور آف ہاؤس پہ اس دن کمٹ کی تھی وزیر اعظم صاحب کی اجازت سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ طے ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز، اور گورنمنٹ کمیٹڈ ہے. کل کابینہ نے وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ کلیئر کر دی ہے. انشاءاللہ العزیز آنے والے چند دنوں میں اس امینڈمنٹ پہ ہوگا. ریکودک معاہدہ جو ہے اس کو مکمل تحفظ حاصل رہے گا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں اور جو قانون سازی ہوئی ہے اس کی روشنی میں. بعد میں آنے والے پروجیکٹس کے لیے وفاق نہ انٹرسٹڈ ہے کہ وہ وہاں پہ غیر ضروری انٹرفیرنس کرے. صوبوں کے اختیارات ہے. اور یہ میں بتا دوں کہ اس ڈیل میں 30 سال کے عرصے میں $120 ارب کی ریٹرنز ہیں. وہ جب آئیں گی تو پھر نہیں میر صاحب آپ دیکھیں، اگر وہ $8 بلین چھوڑ کے آ رہے ہیں اور پھر وہ ساتھ $8-9 بلین کی انویسٹمنٹ بھی لا رہے ہیں، اور پاکستان کی وفاقی حکومت نے $1 ارب اس میں اپنا ایکوٹی ڈالا ہے، اور اس میں سے جو شیئر ہے وہ بلوچستان حکومت کو دے دیا. 25% کی پارٹنرشپ، 5% کی رائلٹی، اور 3.5 سے 7% کے ٹیکسز کی مد میں جو 37% تک، یعنی بلوچستان گورنمنٹ کی جو پروجیکٹڈ آمدن ہے آئندہ 5 سال کے اندر وہ $2 ارب سالانہ تک چلی جائے گی.